بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم دعا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا کے معنی ہیں بلانے کے، پکارنے کے، لیکن عرف عام میں یعنی یہاں پر دعا سے مراد، دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کرنا، اس کی بارگاہ میں اپنے مقصد، اپنے حاجت کو پیش کرنا، یہ ہے دعا کا مطلب۔ اور کبھی ان کلمات کو بھی کہتے ہیں کہ جن میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور ان میں طلب اور سوال اور عرض حال وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہیں دعا کے معنی۔ لیکن یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں دعا کے معنی یہ ہے کہ اپنی حاجت طلب کرنا اللہ سے، اپنا مقصد بیان کرنا، راز و نیاز کرنا اس سے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی ہیں، ان میں سے یہ کہ دعا کب کی جانی چاہیے اور کن حالات میں کیسے کی جائے۔ تو پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی جگہ معین نہیں، جہاں چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت اور کچھ جگہیں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ان اوقات میں ان جگہوں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جیسے پچھلے ویڈیو میں کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ دعا کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا روبہ قبلہ ہو، باوضو ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ وہ سب اپنی جگہ، ان کے ساتھ ساتھ 4 شرطیں بہت اہم ہیں دعا کرنے والے کے لیے کہ ان کو انسان کبھی فراموش نہیں، جس حالت میں بھی دعا کر رہے، جہاں بھی دعا کر رہا ہے، تو کم سے کم یہ جو 4 شرطیں ابھی بیان کی جا رہی ہیں، ان کو تو ضرور پورا کرنا ہے۔ اگر ان کو نہیں پورا کیا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے معصومین کے حدیث بھی ہیں۔ ان شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کا آغاز یعنی دعا کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا سے پہلے، حاجات بیان کرنے سے پہلے، اپنے مقصد بیان کرنے سے پہلے اللہ کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو اور اس کا شکر کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود صلوات بھیجی جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کو شفیع قرار دیا جائے، یعنی ان کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ 4 اہم شرطیں ہیں، ان کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی دعا کر رہے ہیں تو شروعات بسم اللہ سے ہو، اللہ کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو، اس کا شکر ادا کیا جائے، یعنی جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اور محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجی جائے، اور معصومین علیہ السلام کو واسطہ دے کر دعا کی جائے، ان کے نام سے دعا کی جائے، ان کو شفیع قرار دیا جائے، تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب یہ کہ دعا کس وقت کی جائے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ جن میں دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ وقت کون سے ہیں؟ ایک وہ جب اذان ہو رہی ہے، اذان آپ سنیں، آپ دعا کریں، وہ بہت بہترین وقت ہے۔ یا شب جمعہ، ہم اور آپ اکثر شب جمعہ دعائیں پڑھتے ہیں اور دیگر حدیث قصہ وغیرہ پڑھتے ہی ہیں، تو اسی لیے شب جمعہ، روز جمعہ دعا کریں آپ۔ یا جمعے کے دن جو آخری وقت ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت، وہ بہت بہتر ہے۔ رات کے آخری تہائی حصے میں، یعنی کسی بھی رات کے آخری تہائی حصے میں دعا کی جائے، بہترین وقت ہے دعا کے لیے۔ شب عید غدیر، عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن آپ دعا کریں۔ وقت زوال دعا کریں، اور وقت نزول باران، یعنی جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کریں، بہتر ہے۔ وقت طلوع فجر، یعنی صبح کے وقت، صبح کی جو، اور اس وقت جب ہوا تیز چل رہی ہو، یہ وقت بیان کیے گئے ہیں، روایات میں ہیں، تو ان میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سے پورے کرے گا۔ اب کس جگہ پہ دعا کریں، تو جگہ بھی کوئی معین نہیں، لیکن کچھ خاص جگہیں ایسی کہ جہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ان جگہوں میں خانہ کعبہ، میدان عرفات، میدان مزدلفہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حائر امام حسین علیہ السلام، اور مشاہد مقدسہ، یعنی معصومین
کی جو آرام گاہیں ہیں وہاں پر آپ دعا کریں. یہ بہترین مقامات ہیں دعا کرنے کے لیے. ایسی جگہوں پر خود اپنے لیے دعا کریں اور مومنین مومنات کے لیے دعا کریں. اور ایک چیز جو یہ ہے کہ کبھی ہم نے دعا کی اور وہ تاخیر ہو گئی یا نہیں پوری ہوئی تو دل میں مایوسی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل مایوس ہو گئے کہ اب دعا کرنا ہی نہیں، جب یہ پوری نہیں ہوئی تو کیا کریں مانگ کے. ایسا خیال دل میں نہ لائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے. وہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو. تو اس لیے کبھی کبھی وقت صحیح نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت وہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی تو اتنا بہتر نہیں ہوگا. تو اے اللہ کی مصلحت ہمارا کام ہے کہ اس سے طلب کرتے رہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہو پھر بھی ہم کو دعا کرنی ہے اپنوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے، اور جس کے لیے بھی چاہیں ہم دعا کریں. اور کس سے دعا کرائی جائے تو کسی مریض کی جب آپ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مریض آپ کے لیے دعا کرے. ظاہر سی بات ہے دعا کرے کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیں دیکھنے کے لیے آئے، ہماری خیریت پوچھنے کے لیے آئے. یا عطا کرنے والے کے حق میں سائل یعنی جس نے مانگا ہے وہ دعا کرے تو وہ بھی بہت جلدی پوری ہوتی ہے. روزہ دار کسی کے لیے دعا کرے، مظلوم کسی کے لیے دعا کرے، محتاج کسی کے لیے دعا کرے، وقت افطار. یا ماں باپ، یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی دعا کریں، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، وہ بہت جلدی پوری ہوتی ہے. اسے اللہ رد نہیں کرتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، خود بھی دعا کریں لیکن اپنے والدین سے اپنے حق میں دعا کرائیں تو یقین رکھیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی دعا کے متعلق. حالانکہ مکمل تو کچھ نہیں عرض کیا لیکن جو ضروری چیزیں تھیں وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا اگر کچھ چھوٹ گیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں عرض کر دیا جائے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ دعا پڑھیں، دعا کریں. معصومین سے بہت سی دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ وغیرہ ہیں ہمارے اور آپ کے پاس. آپ اس میں دعا پڑھتے رہیں، مومنین کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے، ساتھ میں ہمیں بھی یاد رکھیں دعا میں، اور دیگر مومنین مومنات کو ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ محمد وآل محمد کے طفیل میں دعائیں پوری ہوں گی. آج کے لیے اتنا، باقی پھر کسی ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.